کہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم بھی دیا. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے کوئی روزے ہیں تو وہ محرم کا روزہ ہے، یا محرم کے مہینے، اللہ کا جو مہینہ محرم ہے اس مہینے کے روزے. اب اہل علم میں سے بعض نے کہا اس سے مراد وہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15 کا روزہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10ویں تاریخ یا 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا جو روزہ محرم کا روزہ کہلاتا ہے، یہ روزے مراد ہیں. اور وہیں بعض اہل علم نے کہا یہ مسنون ہیں. ان مسنون روزوں کے علاوہ عام دنوں میں نفل روزے جیسے رکھے جاتے ہیں، محرم کے عام دنوں میں بھی روزہ رکھنا یہ فضیلت والا عمل ہے. تو اس مہینے کی دوسری پہچان جو ہم اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ یہ نفل روزوں میں سے فضیلت والے روزوں کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے نفل روزوں کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ قرار دیا. اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ جو آدمی یہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ روزہ 10 محرم کو رکھا جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہ بھی تھی کہ یہودیوں سے مخالفت ہو، اس لیے 9 کو بھی روزہ رکھا جائے. اللہ کے نبی نے ارادہ کیا تھا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر اگلے سال تک میں باحیات رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. تو 10 محرم اور 9 محرم دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کا ایک ہی روزہ ہو پا رہا ہے وہ 10 کا ہونا چاہیے. کہ کوئی آدمی صرف 9 رکھ کر اس فضیلت کی امید نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل تاریخ 10ویں ہے.